بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمی خان۔ ناظرین، مولانا الطاف حسین حالی نے اپنے مشہور کلام مسدس حالی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل کے معاشرے کا نقشہ کچھ ان الفاظ میں کھینچا ہے۔ کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ یعنی عرب کا وہ معاشرہ جہالت کی گہرائیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ظلم، حق تلفی، ناانصافی، ظلم و جبر، یہ سب چیزیں عام تھیں۔ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ محبت، اخوت، بھائی چارہ، مساوات، یہ جذبے کہیں نہیں بچے تھے۔ اس پر آشوب معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے اس معاشرے میں انقلاب برپا کر دیا، عدل و انصاف کا بول بالا کیا، حقوق کی ادائیگی کے جذبات کو پروان چڑھایا، قتل و غارت گیری کا خاتمہ کیا، عورتوں کو اعلیٰ مقام دیا، یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھا، ایثار و قربانی کے جذبے کو عام کیا، مقصد حیات کو واضح کیا، اللہ سے محبت کے جذبے کو پروان چڑھایا، توحید کا علم بلند کیا، کفر کے اندھیروں کو مٹا دیا اور اپنی تعلیمات سے ہر طرف نور کو بکھیر دیا، اور یہ سب کچھ 23 سال کے محدود وقت میں کر دکھایا۔ بقول حالی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ دراصل ایک خاص مقصد کے حصول کا سفر تھا۔ انسان کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلا کر اس معبود برحق کے سامنے سجدہ ریز کرنا تھا جس نے اس کی تخلیق کی۔ اس مقصد کے حصول میں مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا کرتے ہوئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کے مقاصد کو حاصل کیا، اور اسی مناسبت سے آج ہماری نشریات کا عنوان بھی یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقاصد۔ اسی حوالے سے ہم اپنے علماء کرام سے گفتگو بھی کریں گے۔ سب سے پہلے میں تعارف کروانا چاہوں گا، ہمارے ساتھ جو ملک کے نامور علماء کرام موجود ہیں۔ سب سے پہلے مفتی مدنی رضا صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی نور رحمانی صاحب۔ مفتی سید اویس علی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ سب کو خوش آمدید، بہت بہت شکریہ آپ ہماری اس نشریات میں تشریف لائے۔ آج کا موضوع تو آپ جان ہی چکے ہوں گے، میں چاہوں گا اسی پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کے مقاصد کیا تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی یقیناً کسی بھی شخصیت کا یا کسی بھی ذات کا محتاج نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کریمہ، اللہ تبارک و تعالی کا منشا یہ ہوتا کہ سارے ہی انسان ہدایت حاصل کر لیں براہ راست، تو اللہ تعالیٰ کو کسی کی محتاج ہی نہیں۔ بے شک۔ لیکن اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور اس کی ایک گویا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا تو ایک انسانوں کے سامنے رول ماڈل قائم کر دیا گیا کہ دیکھو یہ دکھنے میں تمہارے جیسے ہیں، دیکھو یہ بظاہر تمہاری طرح کھاتے پیتے ہیں، لیکن ان کی شخصیات کوئی عام شخصیت نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے لیے رول ماڈل کے طور پر اس لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ تم ان کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کو سنوار سکو۔ تو اگر ہم بنیادی طور پر دیکھیں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی بعثت جو ہے وہ اس لیے فرمائی کہ لوگوں کو ہدایت فراہم کی جائے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ زمین پر انسانوں کو بھیجا تھا تو انہی کی جنس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو بھی مبعوث فرمایا۔ اب اگر ہم بطور خاص نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کو دیکھیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا اور آپ کو کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، تو اس پر ہمیں قرآن مجید کی آیت مقدسہ واضح طور پر اشارہ کرتے ہوئے ملتی ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا مومنوں پر کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ اور ان کی بعثت کی وجہ کیا ہے؟ تو آگے ہی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں پڑھتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو گویا کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ انبیاء علیہم السلام نے اور بطور خاص نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم تک پہنچایا، اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچا دیا۔ دوسرا فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ نفس جو ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ یہ بہت بڑا مقصد ہے انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا۔ کسی بھی قوم کے اندر انقلاب پیدا کرنے کے لیے آپ اس کی صرف فکر کو تبدیل کریں اور اس کے دل کے اندر جڑیں مضبوط نہ ہوں، تو بعض اوقات جو ہے وہ فکر کی تبدیلی صرف ہو اور جڑیں مضبوط نہ ہونا تو وہ فکر بدل کر دوبارہ انقلاب پیچھے آ سکتا ہے۔ لیکن فکر کی تبدیلی کے ساتھ قلب کے اندر جڑیں مضبوط ہو تو پھر وہ انقلاب دائمی رہتا ہے۔ اور اسی یہ سمجھ لیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو تزکیہ نفس کے لیے بھیجا گیا نا، کہ اس دور کے اندر جو انقلاب اعلی درجے کے انقلاب کی ضرورت تھی، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تزکیہ نفس کرنے کے لیے بھیجا کہ ان کا صرف فکر کو تبدیل نہیں کرنا، بلکہ جو فکری تبدیلی ہے اس سوچ و فکر کو جڑوں میں مضبوط کرنا ہے، ان کے دل میں اس کو راسخ کرنا ہے تاکہ یہ انقلاب دائمی رہے۔ اس کا نتیجہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، پھر اس معاشرے کے اندر برائی بہت زیادہ تھی، اس برائی کو ختم کرنے کے لیے بھی تزکیہ نفس یعنی ان کے باطن کی صفائی بہت زیادہ ضروری تھی، تو اس کو وہ سکھایا گیا۔ اسی طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں کہ قرآن کی صرف تلاوت نہیں بلکہ قرآن کے جو گہرے مفاہیم ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقائد اس میں بیان فرمائے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نصیحتیں فرمائیں اس کی گہرائی کے ساتھ تعلیم جو ہے وہ صحابہ کرام کو دی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم میں سے اگر کوئی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے صرف سورہ بقرہ بھی سیکھ لیتا تھا نا تو ہم اس کو اپنے درمیان معزز سمجھتے تھے۔ اب آپ ذرا خود غور کریں کہ سورہ بقرہ صرف سیکھ لے تو وہ صحابہ کرام کے درمیان جو وہ معزز ہو جایا کرتا تھا۔ تو ہمارے یہاں پر اگر سیکھنے کا جو سلسلہ ہے اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ بس سورہ بقرہ کی تلاوت آ جائے، چاہے اس کے معنی اور مفہوم سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چاہے اس پر عمل پیرا ہو یا نہ ہو۔ لیکن صحابہ کرام کے دوران جو ہے وہ سیکھنے کا سلسلہ یہ تھا کہ صحابہ کرام نے یہ کہا کہ ہم تو اس کو معزز سمجھتے تھے۔ تو یہ کتاب و حکمت کی تعلیم سکھانے کا ایک نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا انداز تھا۔ ان مقاصد، یہ بنیادی مقاصد ہیں، اس کے لیے آپ کو بھیجا گیا اور آپ نے اس کی تکمیل بھی فرمائی۔ ساکہ خوبصورت بات۔ جی ڈاکٹر صاحب، بلا شبہ یہ رب کائنات کا بہت بڑا احسان ہے، احسان عظیم، اور ایسا احسان کہ جتنی بار بھی ہم اس کے اس احسان پر قربان جائیں اور سجدہ کریں شکر کا، وہ کم ہے کہ اپنی محبوب ترین ہستی جس کے لیے قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ رب نے اپنے ہدایت نامہ حضور کے دست اقدس میں دیکھ کر یہ بتلایا ہے کہ یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ان کی اصلاح اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ کیوں کہ لا نبی بعدی، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، تو اے محبوب تم آخری نبی ہو اور اتمام حجت ہو۔ اور اتمام حجت اس طرح کرنا کہ یتیم ہو تو ان کے سر پہ بھی ہاتھ رکھنا، جو بچیاں دفن ہو رہی ہیں ان کو قبروں سے بچانا، جس مقدس گھر کے گرد یہ توہین آمیز رویہ رکھ کر جس کو عبادت سمجھ رہے ہیں اور میری تعلیمات کو بھلا دیا ہے دین حنیف کو، انہیں یاد دلانا۔ اور رویہ یہ ہو کہ طائف میں اگر تم پر پتھر سنگ باری بھی کریں تو تب بھی تم شکر ادا کرنا اور دعائیں کرتے رہنا ان کے لیے۔ اور اگر یہ لوگ تمہارا مذاق اڑائیں اور تمہارے جسم پر، تمہارے شانوں پر اوجڑی رکھیں تب بھی تم انہیں بد دعا نہ دینا۔ اور کہیں سے تم گزرو اور یہ اونچی آواز میں تمہارا مذاق اڑاتے ہوئے تمہیں کم تر ثابت کریں تو کبھی تم دل برداشتہ نہ ہونا، بقول احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، کہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے،
تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. اور ورفعنا لک ذکرک کہہ کر اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ آسمانوں پہ بھی رب اس کا ذکر کرتا ہے محبوب کا. تو یہ معاشرہ کہ ایک طرف تو یہ معاشرہ عرب کا اتنا محتاط ہے کہ اپنی زبان میں آمیزش برداشت نہیں کر رہا. جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی زبان ہے اس زبان کو اسی طریقے سے لے کے چل رہا ہے، لیکن اپنے مزاج کے اندر، اپنی عبادت میں، اپنی زندگی کے رویے میں، اپنے معاشرے کے اندر کیا کیا اس نے کہ پورے دین میں آمیزش کر دی. بت پرستی عام، شراب نوشی عام، معاشرتی برائیاں عام، اور یہاں تک کہ جو نوجوان بچے ہوتے اکلوتے ان کو بھی ذبح کر کے ان کے خون کو بھی ان پتھروں پر چھڑکتے. اور اگر کہیں دیوی دیوتاؤں میں کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، انگلی ٹوٹی ہوئی، تو اس پر سونا چڑھاتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے یہ ناراض ہو جائے. اس سارے عرب کے معاشرے میں جب آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے معاشرے کو یہ بتلایا کہ کہو کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا محبوب محمد رسول اللہ ہوں، میں وہ اللہ کا رسول ہوں کہ جو تمہیں حق کی طرف بلاتا ہے، اور قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور یہ پیغام دیتے ہیں تو کن مشکلات سے سرور کشور رسالت گزرے ہیں وہ سب کے علم میں ہے. لیکن آج ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جو قربانیاں، جو دقتیں، جو مشکلات اس زمانے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے گھرانے نے اور ان سے محبت کرنے والے اہل بیت اطہار نے، صحابہ کرام نے، تابعین، تبع تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اور اولیاء کاملین نے دی، آج وقت کا تقاضا یہ ہے کہ آج عقیدہ توحید پر ہم قائم ہوں اور عشق مصطفیٰ کی شمع فروزہ کریں اور بزرگان دین کی تعلیمات کو اپنے ساتھ لے کر چلیں. تو کوئی سبب نہیں ہے کہ ہم کسی غلط راستے پر جانا شروع کر دیں. کیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خوبصورت اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے تو ہم بھٹکیں گے کیسے. تو بعثت کا مقصد یہ ہے کہ حضور سے محبت اس طرح سے کرو کہ جیسے حضور کو تم دیکھ رہے ہو حضور تمہیں دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی مفتی نور رحمانی صاحب، میں چاہوں گا کہ آج کے موضوع کے حساب سے گفتگو کو آگے بڑھائیں. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے اور درود و سلام ان پر جن کا چہرہ قرآن میں والضحیٰ ہے. سبحان اللہ. درود و سلام ان پر جب چہرے پر بال آ جائیں تو واللیل کہہ دیا جائے، سبحان اللہ. اور ہاتھ ایسا کہ ہاتھ کی بھی قسم اٹھا لی جائے، سینہ ایسا الم نشرح لک صدرک کہہ دیا جائے، پیٹھ ما ظہرک کہہ دیا جائے، جس شہر میں کھڑے ہوں لا اقسم بہذا البلد کہہ دیا جائے، اور پھر میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت فرمائے سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ہر نبی آیا ہے، سارے محترم ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آخری نبی. نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. وہ عمارت جس میں آدم بھی ہیں، صالح بھی ہیں، داؤد بھی ہیں، یعقوب بھی ہیں، یوسف بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں اور عیسیٰ بھی ہیں، اس عمارت میں جو سب سے خوبصورت عید جو آخر میں لگنی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آپ نے بڑا اچھا انٹرو دیا سمیع بھائی. ہم کس معاشرے کی بات کر رہے ہیں؟ اس معاشرے میں جہاں باپ کا انتقال ہو جائے تو ستیلی ماں بھی وراثت میں تقسیم ہوتی ہے. ہم اس معاشرے کی بات کر رہے ہیں، اس زمانے کی بات کر رہے ہیں. آکاش کا میلہ لگتا ہے اور ایک آدمی اپنی ٹانگ پھیلا لے کہ کون ہے اس کے اوپر سے گزرنے والا، تو دوسرا آدمی آتا ہے اور کاٹ دیتا ہے. 50 سال تاریخ میں کہ جنگ چلتی رہتی ہے، ہزاروں لوگ قتل ہو جاتے ہیں. وہ معاشرہ جو چھیننے پر فخر کرتا تھا، وہ معاشرہ بیٹی پیدا ہو جائے تو ماتم کرتا تھا، وہ معاشرہ جو زمینیں چھین لیا کرتا تھا، وہ معاشرہ جو لوٹتا تھا. پھر انقلاب آتا ہے، اعلان ہوتا ہے کہ وہ آ چکے ہیں جنہیں محمد رسول اللہ کہا جائے گا، زمین میں محمد اور آسمانوں میں احمد کہا جائے گا. وہ آ چکے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے؟ نبی آتے ہیں، انقلاب آ جاتا ہے. جو چھیننے پہ فخر کرتے تھے وہ بانٹنے لگ جاتے ہیں، جو زمینوں پہ قبضہ کرتے تھے وہ محمد رسول اللہ کے نام پہ عطا کرنے لگ جاتے ہیں، جو بیٹیوں
پر پیدا ہونے پر ماتم کیا کرتے تھے، پھر دیکھا کہ محمد رسول اللہ فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. آج بیٹی باعث عزت بن چکی ہے، آج بانٹنے پہ فخر کیا جاتا ہے. اور پھر دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج اس وقت اس کنڈیشن اس پوری دنیا کے اندر اکنامکس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. جی. آج بھی کیا ذخیرہ اندوزی نہیں ہوتی؟ کیا احتکار نہیں ہوتا؟ کیا پرائسز کو نہیں بڑھا دیا جاتا؟ بالکل. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میرے آقا آئے ہیں مکے سے مدینہ. اب کافر وہاں دیکھ چکے ہیں رسول اللہ کی تجارت. یہاں عبد الرحمن بن عوف آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ایک بازار ابو رافع یہودی کا، اور وہ اپنے پرائس لگاتا ہے، سود وہاں ہے، ظلم وہاں ہے، جس طرح آج ہوتا ہے. احتکار یعنی کہ ذخیرہ اندوزی کر دی جاتی ہے، جتنا مال ہے اس کو اسٹور کر دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا ہم اپنا بازار لگائیں گے. پھر تاریخ نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ نے ایک چادر بچھائی اور بازار کا اہتمام کیا. مکہ سے مشرک آتا ہے، پہلے جاتا ہے ابو رافع کے بازار میں، پھر آتا ہے محمد رسول اللہ کے بازار میں. وہاں جاتا ہے تو ظلم ملتا ہے، وہاں جاتا ہے تو سود کا مال ملتا ہے، وہاں جاتے ہیں تو مال انکریز کرنے کی بات کی جاتی ہے. پھر آتا ہے تاجر مدینہ کے بازار میں جہاں محبت ہے اور اس بات پہ جھگڑا ہوتا ہے. بیچنے والا کہتا ہے کہ میں 10 کا بیچوں گا اور لینے والا بولتا ہے کہ میں جو ہے وہ 11 کی لوں گا تاکہ آپ کو نقصان نہ ہو. وہ آتا ہے مشرک ہو کر، جاتا ہے محمدی بن کر. تو اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو آگے نہیں بھاگنا ہوگا، پیچھے 1450 سال پیچھے جا کے مصطفیٰ کے قدموں کو تھامنا ہوگا. آپ حضور کے قدم کو تھام لیں گے، اچھے بیٹے، اچھے بھائی، اچھے دوست، اچھے تاجر، اچھے انسان بن جائیں گے. چاہے آپ کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو، آپ کے لیے رہنمائی موجود ہے. بالکل ایسا ہی ہے. خوبصورت بات کہی بھائی نے. اب میں چاہوں گا مفتی سید اویس علی صاحب آپ اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. الرحمن الرحیم والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سمیع بھائی، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی آمد کو، جس کو اگر ہم گاڑے الفاظ میں کہیں تو بعثت کو، تو آپ علیہ السلام کی آمد کو، آپ کی ارائیول کو مختلف مقامات پر مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے. کہیں تو ہمیں یہ قرآن مجید کی آیت ملتی ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ بے شک ہم نے تم ہی میں سے اپنا ایک رسول بھیج دیا. کہیں ہمیں حضور جان عالم علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری اس انداز میں ملتی ہے کہ یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا. اسی طرح ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا لرحمۃ للعالمین، کہ ہم نے حضور کو جو بھیجا ہے وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور اسی طرح ایک مقام پر آپ کی بعثت کے مقصد کو بیان فرماتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک نے یہ بات بیان فرمائی کہ وہ ذات پاک ہے کہ جس نے امیین میں یعنی ان پڑھ لوگوں کے اندر اپنا ایک رسول بھیجا. اور وہ رسول کیا کرتے، وہی آگے مقاصد بیان فرما رہے ہیں کہ وہ ان کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، ان پہ آیات قرآنیہ پڑھ کر سناتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں اور ان کو علم اور حکمت سکھاتے ہیں. تو یہاں پہ اگر ہم حضور کی بعثت کا مقصد بڑا کیٹیگوریکلی انداز میں سمجھنا چاہیں تو حضور کی بعثت کا مقصد خود حضور نے بیان فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں اور اسی لیے مجھے بھیجا گیا ہے. اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اچھے اخلاق یا کریکٹر بلڈنگ کیسے ہوگی؟ تو کریکٹر بلڈنگ بغیر علم کے نہیں ہوتی. تو حضور کی آمد کا مقصد آگے یہ بھی بیان فرما دیا گیا کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہ حضور لوگوں کو علم سکھاتے ہیں، وہ کتاب کا علم سکھاتے ہیں، وہ حکمت سکھاتے ہیں، وزڈم سکھاتے ہیں. اچھا، اب آپ جانتے ہیں اور بڑا ہمارا بچہ یہ بس بات کو جانتا ہے کہ حضور کی آمد سے پہلے کا دور جو ہے وہ دور جاہلیت کہلاتا ہے، ایرا آف اگنورنس کہلایا جاتا ہے. اور آپ کی آمد کے بعد جو ہے وہ دور اسلام یعنی علم و حکمت کا دور کہلاتا ہے. یعنی حضور کی آمد کا ایک بڑا بنیادی مقصد جو ہے وہ علم کی ترویج، علم کی اشاعت اور لوگوں کو علم سکھانا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بعثت معلما، کہ میں ایک ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں لوگوں کو علم سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہوں.
آج بھی اگر کہیں پہ پوری دنیا میں آپ اگر اندازہ کیجئے پوری دنیا میں جو ذات یا جس شخصیت نے سب سے زیادہ علم حاصل کرنے پر زور دیا ہے، ایمفیسائز کیا ہے، وہ کوئی اور نہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ تو ہمیں جو دین اسلام سبق دے رہا ہے، جو درس دے رہا ہے، وہ یہ دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو علم دین اور جو دیگر جو ذرائع ہیں علم کے، اس سے اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کریں۔ ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو ہوئی، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، لیکن ایک لمحہ جب مفتی نور رحمانی بھائی نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی تو یقین جانیے ایک لمحے کے لیے ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی تھی، اور دل کرتا ہے کہ بس انسان وہ سنتا ہی رہے اور وہ اس کیفیت میں ہی بس گم رہے انسان۔ لیکن بات وہی ہے جو ہمارے علماء کرام ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے اور ان کی باتیں بھی ماننی ہیں، ان کے احکامات کو بھی ماننا ہے، ان کی پیروی کرنا اصل محبت کا ثبوت ہے۔ ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں خوبصورت نعتیہ کلام کی طرف۔ میں گزارش کروں گا ہمارے پیارے بھائی حامد رضا صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور کوئی خوبصورت نعتیہ کلام پیش کریں۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، اور لاکھوں آئے یہاں اور لاکھوں گئے، اونچے اونچے شہنشاہ یہاں نہ رہے، اور کتنے دیے جل گئے، جل کر پھیرے بجھ گئے، کیا خبر کیا خبر کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔
اپنی اس نشریات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے مقابلہ تقاریر. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مشہور شعراء کرام کے نعتیہ کلام سے موضوعات کا انتخاب کیا جاتا ہے. آج کا موضوع ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. یہ ہے آج کا موضوع. اور آج کے جو پارٹیسپنٹس ہیں میں ان کا تعارف کروانا چاہوں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں زویا احمد, حوریہ نور, احسن ملک. السلام علیکم اور خوش آمدید. ہمارے علماء کرام ہماری روز کی روایت کے مطابق جج کرنے میں ہماری مدد کریں گے کہ کس نے کتنی اچھی تقریر پیش کی. جتنے بھی ہمارے شرکا ہیں, آپ کے پاس 2.5 سے 3 منٹ کا وقت ہے. جیسے آپ کو بزر کی آواز سنائی دے, اس کا مطلب ہے کہ 30 سیکنڈ کے اندر آپ نے اپنی بات کو اچھے طریقے سے ختم کر کے تقریر ختم کر دینی ہے. تو بزر کا خیال رکھیے گا. ہمارے ساتھ کچھ ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ کنٹیسٹنٹس نے بہت جلدی ہی اپنی بات ختم کر دی, لیکن وقت پورا آپ نے کرنا ہے. تو سب سے پہلے میں دعوت دینا چاہوں گا زویا احمد صاحبہ کو. بسم اللہ. عشق دم جبریل, عشق دل مصطفیٰ, عشق خدا کا رسول, عشق خدا کا کلام, عشق کے بے حد مقام. تمام عالم کائنات کی تخلیق و تکوین کی اصل وجہ سرور کونین کا نور اول ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ دنیا بنائی اور خود عرش پر جلوہ افروز ہوئے تو اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام جوڑ دیا. گویا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور خدا کی محمد سے محبوبیت کا عالم تو دیکھیں کہ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد. تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد. کہ محمد مصطفیٰ سید عالی مقام, وہ ہاشمی و متلبی و غربی کہ جن کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. کہ محمد نام ہے اپنے کسی چیز کی طرف میلان کا, اور یہ میلان اگر حد سے بڑھ جائے تو اسے عشق کہا جاتا ہے. مگر دعوی عشق اس وقت تک بے معنی ہے جب تک اپنے محبوب کے تمام عادات و اطوار کو مشعل راہ بنا کر اپنی زندگی میں شامل نہ کیا جائے. اور عشق محبت کی بات کریں تو عشق محمد ایمان ہے, ایمان کی جان ہے, جان کی قسم ہے, اور قسم کا اعتراف ہے کہ صدر عالی وقار عشق محمد کے بغیر کچھ بھی اس دنیا میں نہیں. کہ یہ وہ عشق ہے جب کربلا اور یمامہ میں سب سرخرو رہے. کہ یہ وہ عشق ہے جب حضرت معاذ اور معوذ کی تلواریں جلوہ گر رہیں. کہ یہ وہ عشق ہے جس نے کیسر و کسرا کو پاش کر دیا. مگر ٹھہریے اور اپنے دعوی عشق پہ نظر ڈالیے کہ ہمارا دعوی عشق سچا ہے. اگر ایسا ہے تو آج امت مسلمہ پستی کا شکار کیوں ہمیں آسمان سے زمین پر لا کر پھینک دیا گیا؟ وجہ وہی کہ ناموس رسالت کی خاطر جان کی بازی ہار جانے کے لیے زبانی کلامی کرنے والے تو بہت لوگ ہیں, مگر اتباع کو بھلا دیا گیا ہے. تو آج ان حالات میں بس یہی ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. کہ شوق ہے تیرا پر عشق ہے تقدیر تیری, تو مسلمان ہے تقدیر ہے تدبیر تیری. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جی اب میں دعوت دینا چاہوں گا حوریہ نور صاحبہ کو. عشق ایک مقناطیسی کشش ہے صدر عالی وقار, اور جب عشق محبوب خدا سے ہو جن کی تعلیمات محبت, رواداری اور مساوات کا درس دیتی ہوں, تو دونوں جہاں کی کامرانیاں انسانوں کے قدموں میں آ جاتی ہیں. اور جب بندہ مومن نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر ٹھہرا لے تو اس عشق سے ہر پس کو بالا کیا جا سکتا ہے. اور تمام شعبہ ہائے زندگی میں آپ کی ہر ادا, ہر انداز, ہر لفظ عقیدت, احترام اور حکم کا درجہ اختیار کر لیتا ہے. کہ قوت عشق کیا ہے؟ خود یہ غریبی کو ام الخبائث بننے سے روکے تو عشق ہے. صداقت چشم حق کی روشنی بن جائے تو عشق ہے. تقدیس حرمت آدم نظریہ بن جائے تو عشق ہے. حق گوئی پیام حیات بن جائے تو عشق ہے. اگر سنت مصطفیٰ جامع زندگی بن جائے تو اس عشق کی قوت سے ہر پس کو پالا کیا جا سکتا ہے. کہ صدر عالی وقار تاریخ کا ورق اس بات کا شاہد ہے کہ جن نفوس قدسیہ نے دربار رسالت کے اس عشق سے قوت حاصل کی وہ دنیا اور آخرت میں بالا ہو گئے. تو صدر عالی وقار دیکھیے
حضرت ابو طلحہ غزوہ احد پر حضور پر آتے تیروں کو روکتے 70 زخم کھا کر بھی بالا ہو گئے. حضرت خبیب بن عدی مصلوب ہو جاتے ہیں لیکن آپ کے پاؤں پر کانٹا تک چبھنے نہیں دیتے. حضرت حبیب بن زید آپ کے ناموس کی خاطر اپنے جسم کے ٹکڑے کرواتے ہیں. یمامہ کے 1200 حاملین قرآن ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر اپنے جانیں قربان کر دیتے ہیں. خالد بن ولید سے لے کر غزنوی و عبدالی تک تمام سپہ سالاران امت آپ کے حکم کی تکمیل کے لیے افقاہ عالم میں پھیل جاتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ عشق دراصل محبوب کی اطاعت ہے. تو صدر عالی وقار ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی سنوار لیں. ان کے نقش قدم سنت مطہرہ اور صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اس میں محمد سے دنیا بھر میں اجالا کر دیں, کیونکہ شرط امام مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے. پیار لیکن پیروی ہے, پیروی دشوار ہے. معجزہ سب سے نمایاں سید الابرار کا آپ کی بے داغ سیرت بے خطا کردار ہے. آپ کی بے داغ سیرت بے خطا کردار ہے. جی اب میں دعوت دینا چاہوں گا احسن ملک صاحب کو. ذات محمد میں ڈوب کے نکھرنے والا عشق سراپا نور ہوتا ہے صدر علی وقار. وہ عشق کہ جس کی عین سے نکلتی لہریں میرے دل میں محبت کو اجاگر کرتی ہیں. وہ عشق کہ جس کی شین شہادت کے جذبے کو اجاگر کرتی ہے, اور وہ کاف کہ جس سے اس کائنات کی تخلیق مکمل ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ مالک کائنات نے قوت عشق کو اس زمین کی زینت بنا دیا. وہ قوت عشق جسے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنایا تو دمشق, شام اور مصر کو روشن کیا. وہ عشق کہ جسے عمر فاروق نے اپنایا تو کیسر و کسرا کو فتح کیا اور 22 لاکھ مربع میل پہ اسلامی سلطنت کا قیام وجود میں آیا. اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی قوت عشق کو اس میں محمد میں ڈال کے ابھارا تو افریقہ کے جنگلوں سے لے کے نیل کے ساحل تک کی ساری زمین اسلام کے زیر نگی رہی. اور یہ قوت عشق ہی کی برکتیں تھیں کہ مولائے کائنات علی بن ابی طالب نے خارجیوں کا قلعہ کما کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ دشت تو دشت ہیں, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. قوت عشق ابتدائے کائنات سے لے کے انتہائے کائنات تک رموز کائنات سے آشنا اور انسانوں کا رہبر ہوتی ہے صدر علی وقار. یہ قوت عشق جب پست کو بالا کرنے پہ آئے تو آدم کو صفی اللہ بنا دے. یہ قوت عشق جب پست کو بالا کرنے پہ آئے تو ابراہیم کو خلیل اللہ بنا دے. یہ قوت عشق جب پست کو بالا کرنے پہ آئے تو اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا دے. یہ قوت عشق جب پست کو بالا کرنے پہ آئے تو حسین کو زندہ جاوید بنا دے. اور قوت عشق کے حامی جب تلوار اٹھائیں تو سیف اللہ بن جائیں, جب عروج پہ جائیں تو سر بسجدہ ہو جائیں. اور غلامان محمد کو یہ پیغام دے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. جی علماء کرام بیچ میں کافی ڈسکشن چل رہی تھی کہ کون کیسا کر رہا ہے, تقریر کیسی پیش کر رہا ہے, تو ابھی تک کوئی آپ کسی متفقہ فیصلے پہ پہنچے ہیں؟ متفقہ فیصلہ ہی ہے. میرا تو خیال ہے کہ وہ نظر بھی آ رہا ہے, سبھی نے فیصلہ کر لیا ہوگا دیکھ کر. میرا خیال ہے کہ یہ جو بچی, کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ حوریہ نور, سیکنڈ نمبر پہ جو آئی تھی, جنہوں نے دوسرے نمبر پہ, یہ نمبر 1 پہ ان کو ہونا چاہیے, اول نمبر پر. 2 نمبر پہ اس بچے کو ہونا چاہیے اور تیسرے نمبر پہ اس بچی کو ہونا چاہیے, جو میری رائے ہے. جو فن تقریر ہے اس میں سب کچھ صحیح ہے, بالکل درست ہے, ماشاءاللہ اچھی بات ہے, لیکن تلفظات اصل ہیں. ادائی ان کی کمزور تھی, اور تلفظات کی اگر تسلسل میں چلیں تو تینوں کے مقابلے میں ان کے تلفظات میں بھی کمزوری بہت رہی ہے. بالکل. تو اس وجہ سے, لیکن بہرطور جو بھی آپ حضرات کا فیصلہ ہے وہ سر نہیں بالکل صحیح ہے. جیسا آپ نے کہا کہ حوریہ نور جو ہیں وہ پہلے نمبر پر آئیں, اور دوسرے نمبر پر احسن اور تیسرے نمبر پہ زویا.
لیکن ہمارے یہاں نمبر صرف اس لیے ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے، ورنہ جو یہاں آتا ہے کوئی خالی ہاتھ نہیں حضور جاتا. کے ذاکر ہیں، سب نمبر 1 سب ذاکر ہے، سب کے لیے انعام. ان مقابلے میں یہ ہوتا ہے بچوں کے لیے بیٹا جملہ یاد رکھنا، مقابلے یا تو بچہ جیتتا ہے یا سیکھتا ہے. کوئی جیتا ہے اور کسی نے سیکھا، اور جو سیکھتا ہے وہ بہت آگے جاتا ہے. جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں ان میں سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا. ان سب کے لیے گفٹ ہیمپرز ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے، نزوہ انٹرنیشنل، ایزی کلر، ABG جینز، مزیدار حلیم، QMS ڈیجیٹل، ان سب کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں آپ سب کے لیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں ایک وقفے کی طرف. حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع خان. پاکستان ٹیلی ویژن کی خصوصی نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. آج کا جو ہمارا موضوع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کے مقاصد. ہم نے کافی گفتگو کی علماء کرام سے، بہت کچھ سمجھا، بہت کچھ جانا. ابھی میں چاہوں گا کہ جاتے جاتے ایک الوداعی کچھ فکرے جو آپ میری رہنمائی کے لیے، ہمارے دیکھنے والوں کی رہنمائی کے لیے کہنا چاہیں تو آپ کے مشکور ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ابھی یہ بعثت کا جو ذکر ہوا کہ اس کے مقاصد کیا ہیں، تو اس میں 2 چیزوں کے اوپر بہت زیادہ توجہ کے ساتھ گفتگو کی گئی کہ بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، اور بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اخلاقیات کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. تو یہ 2 چیزیں نا ہمارے معاشرے کی انتہا درجے کی ضرورت ہیں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دین کا علم ہم تک پہنچایا ہے اس کو حاصل کرنا بہت حد تک ضروری ہے، اور اس کے حصول کے لیے باقاعدگی کے ساتھ ہمیں توجہ کر کے حاصل کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم چند کتابیں پڑھیں اور جو چیز ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ نتیجہ ہم نکالیں اور اس کو معاشرے کے اندر بیان کریں. نہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ چند چیزوں کو اپنے طور پر معیار سیٹ کر لیں اور اپنے بنائے ہوئے معیار کے مطابق ہم معاشرے کو یہ چیک کریں کہ دینی اعتبار سے صحیح ہے یا نہیں. باقاعدہ پراپر علم جب ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا تو ہمیں وہ سیکھنا پڑے گا. اسی طریقے سے اخلاقیات کے بارے میں اگر ذکر کیا جائے تو ہمارے یہاں پر جو اخلاقیات ہیں نا اس کا حاصل کرنا بھی انتہائی ضروری ہے. ہر شعبے کے اندر اخلاقیات کی ہمیں انتہا درجے کی ضرورت ہے، خصوصی طور پر ہمارے اس دور کے اندر. آپ دیکھیں اگر میں گھر سے باہر نکلتا ہوں نا تو مجھے بہت ساری بے اخلاقیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یعنی اگر میں گاڑی چلا رہا ہوں، میرے کوئی مسٹیک نہیں ہے روڈ پر گاڑی چلاتے ہوئے، سامنے کوئی دوسرا فرد ہے جو گاڑی چلاتے ہوئے غلط طریقے سے آ رہا ہے، رانگ وے آ رہا ہے، لیکن وہ مجھے گھور کر دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ ہے بد اخلاقی. تو اگر ہم آمد مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں نا تو یہ صرف رسم تک نہیں رہنا چاہیے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جس مقصد کے لیے تشریف لائے اس پر ہم عمل بھی کر کے دکھائیں. آپ دیکھیں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا تو سب سے پہلے اپنے اخلاق کو پیش کیا تھا. 40 سال تک سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی کو پیش کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا میری بات مانو گے؟ تو انہوں نے سامنے سے کہا آپ نے کبھی نہ جھوٹ کہا اور ہم نے آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ سچا پایا ہے، تو ہم آپ کی اس بات پر عمل کریں گے. تو یہ سچ، پھر اسی طریقے سے دیگر اخلاقی امور جو ہیں وہ ہمیں اختیار کرنے ہوں گے. یہ آج کا پیغام ہے کہ ہم ان 2 چیزوں کو اختیار کریں، علم دین کو اور اخلاقیات کو. جزاک اللہ. جی ڈاکٹر صاحب. پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے اپنے بعثت کے ذریعے دیے، کونوا عباد اللہ، اللہ کے بندے بن جاؤ. اللہ کا بندہ کیسے بنے؟ اللہ کا بندہ ایسے بنتا ہے کہ اس میں انکساری ہوتی ہے، تحمل، بردباری، برداشت، دوسرے کا احترام، پڑوسی کے حقوق. وہ جو معاشرتی اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دیے کہ تفاخر صرف اور صرف اس بات پر ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور نبی کے غلام ہیں. اس پر فخر کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن معاشرتی برائیوں کو ہم اس وقت ختم کر سکتے ہیں جب ہم دوسرے پر تنقید کرنے کے بجائے خود احتسابی کریں، جس کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں. آج کا معاشرہ اس لیے متزلزل ہے کہ اس معاشرے کے اندر توازن قوت ہم نے ختم کر دیا ہے. حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ ہمیں دیا وہ پاکیزہ معاشرہ ہے، عبادات کا ہے، قلب کی پاکیزگی، ذہن کی پاکیزگی، زبان کی پاکیزگی، عمل کی پاکیزگی اور معاشرتی رویوں کی پاکیزگی. جس پل ہم اس بات کو محسوس کریں گے کہ میرے ہاتھ سے اور میری زبان سے میرا بھائی اور بہن محفوظ رہے،
یقین جانیے کہ دور جاہلیت کے معاشرے سے نکل کر حضور کے معاشرے میں ہم داخل ہو جائیں گے، اور اس معاشرے میں داخل ہونا ہے تو قلب و نظر کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ ان اصولوں کو جو اسوہ حسنہ میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ کر اللہ کے نبی نے ہمیں وہ معاشرہ دیا تھا، ہم اس معاشرے کی امانت کو امانت دار کی صورت میں بارے دیگر صحیح معنوں میں لے کر چلیں تو پھر یہاں بھی سرخرو ہوں گے اور وہاں بھی سرخرو۔ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کی ذات کو بھی مانیں، نبی کی بات کو بھی مانیں۔ بہت خوبصورت بات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور والد کیسے ہیں؟ بی بی فاطمہ سے پوچھیے۔ شوہر کیسے ہیں؟ اما عائشہ سے پوچھیں۔ تاجر کیسے ہیں؟ مدینے کے بازار سے پوچھیے۔ جرنیل کیسے ہیں؟ غزوہ بدر سے پوچھیے۔ عظیم سپہ سالار کیسے ہیں؟ غزوہ خیبر کے اندر کہہ رہے ہیں علی کسی درخت کو نہیں کاٹنا، کسی عورت پہ تلوار نہیں اٹھانا، کسی پھلدار درخت کو کاٹنا نہیں، کسی بوڑھے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی بچے پہ تلوار نہیں اٹھانا۔ یہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز ہے۔ اور پھر فاتح کیسے ہیں؟ سب کی گردن اکڑی ہوئی ہوتی ہے اور مکے میں داخل ہو رہے ہیں تو سر جھکا ہے، لا الہ الا اللہ عبدہ نصر، کہ پاک ہے وہ اللہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح و نصرت عطا کی۔ تو مجھے آج بہترین بیٹا بننا ہے، بہترین دوست بننا ہے، بہترین بھائی بننا ہے، ہر کام اللہ کے لیے کرنا ہے۔ نبی کے بعثت کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ بندوں کو اللہ سے قریب کرنا۔ آج میں یہ سوچتا ہوں سمی بھائی نے میں نے تو اتنا کچھ کیا، انہوں نے کیا کیا، میں نے ان کے لیے کیا، انہوں نے کیا کیا۔ آج بھائیوں میں لڑائی ہوتی ہے، آج گھر ٹوٹ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ یہ سوچیں میں نے جو کچھ بھی کیا اللہ کے لیے کیا ہے۔ آپ جب بندے سے صلہ مانگیں گے نا تو دل ٹوٹے گا، اور اللہ کے لیے کریں گے تو دل جڑے گا، اور جب دل جڑے گا تو پھر یہ سینہ مدینہ بنے گا۔ اس سینے میں یا تو کینہ ہوگا یا پھر سینے میں مدینہ ہوگا، اور اگر مدینہ ہوگا محبت، پیار، خلوص، اخلاص ہوگا، اور جب اخلاص ہوگا تو یہ پھر دل بیت اللہ بن جائے گا۔ ماشاءاللہ، خوبصورت بات کہی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ تو یہاں اللہ پاک نے بات بیان فرما دی بعثت کی کہ اللہ پر ایمان لائیں لوگ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں۔ تو حضور کی بعثت کا مقصد اللہ پاک پر ایمان لانا، اس کے رسول پر ایمان لانا، اور ایمان لانے کا مقصد فقط یہی نہیں ہے کہ بندہ گواہی دے کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، فقط یہ نہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات دے کر آئیں ان کو بھی مانا جائے۔ اور اللہ پر جب ایمان لائیں تو اللہ پر ایمان لانے کا مقصد فقط یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک کی الوہیت کی گواہی دی، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر شعبے میں اللہ پر توکل بھی کیا جائے۔ تو آج اگر ہم تنگ دستی کا شکار ہیں، اگر آج جو ہے افلاس ہے، آج غربت ہے، اور پھر بندہ یہ سوچتے ہوئے باہر نکل جاتا ہے، لوٹ مار کرنا شروع کر دیتا ہے، لوگوں سے سنیچنگ کر لیتا ہے اور پھر ان کے مالی نقصان پہنچا دیتا ہے، تو یاد رکھیے یہ بھی تکمیل مقصد کے خلاف ہے کہ یہ اللہ پر ایمان اس معنی میں نہیں لے کے آیا کہ اس نے اللہ پر توکل نہیں کیا۔ اگر اللہ پر توکل کرتا تو وہ جانتا کہ وہ رزاق وہی ذات ہے، وہی رزق دینے والی ذات ہے۔ اور حضور نے ساتھ میں یہ بات بھی بیان فرما دی حضور کے حوالے سے کہ تُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، کہ ان کی خوب عزت کرو، ان کی خوب تعظیم کرو، ان کی خوب توقیر کرو۔ تو حضور کی جو بعثت ہے ان میں سے ایک بہت بڑا مقصد جو ہے وہ حضور کی عزت اور ناموس پر پہرے داری بھی ہے۔ تو آج اگر مسلمان چاہتا ہے کہ وہ اللہ پاک پر صحیح انداز میں ایمان لائے، حضور جان عالم علیہ السلام کی ناموس پر پہرے داری کرے، تو اسی انداز میں جب وہ زندگی گزارتے ہوئے جائے گا تو پھر اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو بندہ جب اس انداز دنیا سے جاتا ہے تو وہاں عرش والوں کی طرف سے بھی اس کے لیے ہدیہ تبریک پیش کیا جا رہا ہوتا ہے۔ آج کی گفتگو کا احاطہ میں ان الفاظ میں کرتے ہوئے ناظرین سے اجازت لینا چاہوں گا کہ ڈوبتی سسکتی ہوئی انسانیت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت نے دوام بخشا۔ وہ لوگ جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے وہ باہم شیر و شکر ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزاریں تو وہ دنیا کے امام بنے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت احسان عظیم ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت باعث رحمت ہے، باعث فلاح ہے، باعث نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ ان الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، کل پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، لیکن جاتے جاتے اپنے پیارے بھائی حامد رضا سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور کوئی خوبصورت نعتیہ کلام پیش کریں۔ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، آ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا، آ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، اور بلیوں سے ان کی شفقت اور محبت دیکھ کر، شفقت اور محبت دیکھ کر مصطفیٰ نے ابو ہریرہ کہہ دیا تو ہو گیا، مصطفیٰ نے ابو ہریرہ کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا۔